بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. الحدیث رواہ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہو اور وہ بندہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں، مال میں یا اولاد میں کسی آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر ثم صبرہ علی ذلک، اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالی، یہاں تک کہ اس صبر کے بدلے اللہ اس کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق طے کر رکھا ہے۔ تو دوستو، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بیماری ہمیشہ مسلمان کے لیے رحمت ہوتی ہے، کبھی عذاب نہیں ہوتی، کبھی تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم سابقہ روایات میں پڑھ چکے ہیں، اور کبھی وہ رفع درجات کا باعث ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق ایک جنت کا اعلیٰ مرتبہ طے کر رکھا ہے اور وہ مرتبہ عمل سے حاصل، لم یبلغھا بعملی، عمل کے ذریعے یہ بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ اس کے لیے یہ انتظام فرماتے ہیں، اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور آزمائش بھی کیا ہے؟ مالی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی، مال کو کوئی مسئلہ ہو گیا، مال گم ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، مال چوری ہو گیا، کسی بھی صورت میں، یا اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہوئی بچپن میں فوت ہو گئی، یا اولاد بیمار ہو گئی، یا اولاد نافرمان ہو گئی، ہر طرح کی اولاد کی مصیبت یا جسم میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، تو اس پر یہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس صبر کے بدلے میں اس کو جنت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے جو ہزارہ سال کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔